الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77 سے 83، آیت نمبر 77 ٹو آیت نمبر 83۔ پروردگار عالم بنی اسرائیل ہی کے معاملے کو آگے مزید کنٹینیو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو علم ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جس کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہود میں سے جو منافقین تھے ان کی روش کو بتایا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے وہ کہ جنہوں نے خاص طور پر نفاق کو اختیار کر لیا تھا۔ تو یہاں پر اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے کہ انہیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے ان جوہلا کا ذکر کیا کہ جو کتاب سے صرف بلند بالا توقعات رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کسی دین کے اندر آتا ہے تو اپنی نجات کی امید ہی پر وہ دین کے اندر داخل ہوتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے اسے آخرت میں نجات مل جائے گی۔ وہی اس کا ایمان جب مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے اس کے عملی تقاضوں پر پورا اترنے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ مگر یہاں پر جن افراد کی مذمت کی جا رہی ہے وہ صرف بلند بالا توقعات کہ بس ہم یہاں پر داخل ہو جائیں اور شناختی کارڈ جیسی انفارمیشن ہماری جو ہوتی ہے اس کے اندر اس دین سے وابستگی تحریر کر دی جائے تو پھر ہم یقیناً سیلویشن حاصل کر لیں گے، نجات حاصل کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جینون دین اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، مگر جوہلا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کروسیفائی ہو گئے اور اب اس کے بعد انہوں نے کفارہ دے دیا تمام انسانوں کے لیے۔
یا یہودیوں کا یہ سمجھنا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور ہم تو یقیناً اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نحنو ابناء اللہ، اس طرح کے جو عقائد ان کے تھے ان کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ کتاب سے سوائے بلند بالا توقعات کے اور کوئی چیز اور کوئی وابستگی ان کی نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے مذمت کی ہے ان پریسٹ اور ان کے وہ جو بڑے ہیں احبار اور رہبان، ان کی بات کی کہ ان کے لیے تباہی ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ظاہر یہ تحریف ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ مال حاصل کر لیں، دنیاوی مفاد اپنے حاصل کر لیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ جو تحریر ان کی ہے اس پر بھی تباہی اور بربادی ویل، اور جو وہ کما رہے ہیں اس کے لیے بھی وائے ہو، اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام ہے، عوام میں سے بھی جوہلا کا گروہ ہے، اور جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، وہ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے ان جوہلا کے ان بلند بالا توقعات میں سے ایک کو یہاں پر تحریر بھی کر دیا، اور وہ وہی ہے کہ جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور اگر جہنم کی آگ نے ہمیں جلایا بھی تو ان دنوں کی حد تک ہی ہمیں ماخوذ کیا جائے گا کہ جن میں ہمارے بزرگوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، بچھڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن۔ پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یعنی یہ تمہاری خیالی باتیں ہیں، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر معیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جنہوں نے برائی حاصل کی ہے، گناہ کیا ہے، اور اس حد تک کہ غلطی نے انہیں گھیر لیا ہے، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو وہ گنہگار ہے کہ جو اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہے، اس کی معافی کی گنجائش ہے، مگر وہ کہ جو گناہوں کی دلدل کے اندر دھنستا چلا جائے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، یہ اہل جنت ہیں جو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھا گیا، ایمان یعنی عقائد اصول دین کے اندر بھی وہ درست ہوں، اور اعمال صالحہ یعنی فروع دین پریکٹسز کے اندر بھی وہ صحیح طریقے سے وہ اس پر عمل کر رہے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد خدا نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے 10 احکام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان سے 10 وعدے لیے گئے تھے، ان میں سے 8 وعدے جو ہیں وہ اسی صفحے پر بیان ہوئے ہیں، اور 2 وعدے جو ہیں ان کا تعلق اگلے صفحے کے اوپر آئے گا، مگر یہاں پر ہم اجمالاً عرض کر دیں کہ پروردگار عالم نے جن وعدوں کا ذکر کیا ہے ان میں پہلا توحید کا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا، مسکینوں کے ساتھ یعنی فقیر جو اور زیادہ سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو، یعنی خوش گفتار ہونا، انسان کا گفتگو کے اندر اچھا انداز اختیار کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ گفتگو سے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی لٹ لے کر پیچھے پڑ گیا، اور ایک ہے کہ نہیں، گفتگو ایسی ہے کہ جس کے اندر شیرینی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور پھر پروردگار عالم نے ان کے مزاج کو بتایا، مگر پھر تم نے کیا کیا، تم نے پھر منہ پھیر لیا سوائے کچھ افراد کے، یعنی ایک مائنورٹی، ایک کم چھوٹا گروہ تو یقیناً ایسا تھا کہ جو اپنے وعدے پر باقی رہا، لیکن ایک بڑی تعداد نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور تم لوگ اعراض کرنے والے ہی تھے، یعنی پلٹ جانے والے ہی تھے۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کئی جگہوں پر میثاق اور عہد کا تذکرہ آیا اور اس کی پاسداری کرنے کو اپریشیٹ کیا گیا اور اس کے توڑنے کی مذمت کی گئی۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ان وعدوں کا ذکر کیا۔ اب یہ جو 8 وعدے ہیں، ان کے بعد 2 مزید وعدے ہیں کہ جو آگے آئیں گے، ان میں سے ایک یہ تھا اور اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے اس کو بیان بھی کیا گیا ہے، یعنی میثاق کے لفظ کی تکرار کی گئی، اور وہ یہ کہ تم کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، خون ریزی نہیں کرو گے، اور کسی کو در بدر نہیں کرو گے، بے گھر نہیں کرو گے۔ یہ 10 بہت اہم نکات ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ میں تکرار کر دیتا ہوں، توحید، عبادت صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں سے جب گفتگو کرو گے تو اچھی طرح سے گفتگو کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور پھر 2 اور چیزیں کہ جن کو الگ سے بیان کیا گیا، خون ریزی نہیں کرو گے اور کسی کو در بدر نہیں کرو گے، بے گھر نہیں کرو گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔